بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طلب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں۔ ایک چینل کا نام ہے کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، اس میں میں بیان کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس میں میں آپ کی خدمت میں مسائل پیش کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ آپ نے دونوں چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان میں، ہر مسلمان کے کان میں اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا کلام قرآن پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو نماز قضا کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ وقت میں اگر تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہوئی، یہ مسئلہ در مختار کتاب میں موجود ہے۔ مگر نماز فجر، جمعہ، عیدین کے ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا، نماز جاتی رہی، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر۔ اگر وقت مقررہ نہ ہو، مکروہ نہ ہو تو اس وقت پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو۔ بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزارا اور ظن ہے، شک ہے کہ اب سو گیا تو وقت پر آنکھ نہ کھلے گی۔ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی یعنی رد المختار میں موجود ہے۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز آتی رہے گی تو بلا ضرورت شریعہ اسے دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ یہ مسئلہ بھی کتاب در مختار میں موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب، اور سنت کی قضا سنت یعنی وہ سنتے جن کی قضا ہے۔ مثلا فجر کی سنتے جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا ہو، اور ظہر کی پہلی سنتے جبکہ ظہر کا وقت باقی ہو۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ در مختار کی شرح رد المختار میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت کے ان وقتوں میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ طلوع، غروب، زوال سے کیا مراد ہے اس کا بیان عزیزان محترم میں پچھلی گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ مجنون یعنی پاگل کی حالت، جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں ہے، جبکہ جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو نماز ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے ذمہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار میں موجود ہے۔ دارالحرب میں کوئی شخص مسلمان ہوا اور احکام شریعہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اس کو اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دونوں کی قضا اس پر واجب نہیں، اور جب دارالاسلام میں آ گیا تو اب جو نمازیں قضا ہو گئیں اسے پڑھنا فرض ہے۔ کہ دارالاسلام میں احکام کا نہ جاننا عذر نہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی اسے نماز فرض ہونے کی اطلاع دی، اگرچہ فاسق یا بچہ یا عورت یا غلام نے، تو اب جتنی نہ پڑھے گا اس کی قضا واجب ہے۔ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو جو نماز فوت ہوئی اس کی قضا واجب ہے، اگرچہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہ تھا۔ یہ مسئلہ کتاب رد المختار میں موجود ہے جو در مختار کی شرح ہے۔ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ یہ حالت پورے 6 دن تک جو ہے
رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے جو اردو کی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، مسائل کے میں کتابوں کے حوالہ جات دے رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلاً سفر میں نماز قضا ہوئی جو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے کہ اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہے اگرچہ سفر میں پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً جس وقت فوت ہوئی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا اور اب قیام نہیں سکتا تو بیٹھ سکتا ہے، یا اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ اردو کی کتاب بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ لڑکی نماز عشاء پڑھ کر جو ہے یا بے پڑھے سوئی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ پہلا حیض آیا تو اس پر وہ عشاء فرض نہیں، اور اگر احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کا حکم وہ ہے جو لڑکے کا ہے۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے آنکھ کھلی تو اس وقت کی نماز فرض ہے اگرچہ پڑھ کر سوئی، اور پاؤں پھٹنے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے۔ اور عمر سے بالغ ہوئی یعنی اس کی عمر پورے 15 سال کی ہو گئی تو جس وقت 15 سال کی ہوئی اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے اگرچہ پہلے پڑھ چکی تھی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد 5 فرضوں میں بہم اور فرض وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا جو ہے ہوں یا بعض ادا بعض قضا۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، پھر اسے یعنی پڑھ کر ظہر کی پھر عصر پڑھے، یا وتر قضا ہو گئی تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے۔ اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا فجر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور قضائیں سب پڑھ لے تو وقتی اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، یا جو ہے کس میں ترتیب ساکت ہے، نماز عشاء یا وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر اور اس کے بعد فجر پڑھے، اور 6 رکعت کی وسعت ہو تو عشاء فجر پڑھے۔ یہ مسئلہ شرع وقایہ میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ ان کے علاوہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے، مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا، مگر آفتاب اور ڈوبنے سے پہلے یعنی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے دونوں جو ہے نمازیں پڑھ سکتا ہے تو ظہر پڑھ لے پھر عصر پڑھے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، عمدہ طریقہ سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے اور بقدر جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت کے علاوہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ وقت کی تنگی سے ترتیب ساکت ہونا اس وقت ہے کہ شروع کرتے وقت تنگ وقت تھا۔ اگر شروع کرتے وقت گنجائش تھی تو یہ یاد تھا کہ اس وقت سے بیشتر کی نماز قضا ہو گئی اور نماز میں طول دیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا تو یہ نماز نہ ہوگی۔ ہاں اگر توڑ کر پھر سے پڑھے تو ہو جائے گی، اور اگر قضا نماز یاد نہ تھی اور وقتی نماز میں طول دیا کہ وقت تنگ ہو گیا اب یاد آئی تو ہو گئی، قطع نہ کرے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ وقت تنگ ہونے نہ ہونے میں اس کی گمان کا اعتبار نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقتاً وقت تنگ تھا یا وقت تنگ نہیں تھا۔ مثلا جس کی نماز عشاء قضا ہو گئی اور فجر کا وقت تنگ ہونا گمان کر کے فجر کی پڑھ لی، پھر یہ معلوم ہوا کہ وقت تنگ نہ تھا تو نماز فجر نہ ہوئی۔ اب اگر دونوں کی گنجائش ہو تو عشاء پڑھ کر پھر فجر پڑھے، ورنہ فجر پڑھ لے۔ اگر دوبارہ پھر غلطی معلوم ہوئی تو وہی حکم ہے، یعنی دونوں پڑھ سکتا ہے تو دونوں پڑھے، ورنہ صرف فجر پر
پھر پڑھے، اور اگر فجر کا ادا نہ کیا تو عشاء پڑھنے لگا تو بقدر تشہد بیٹھنے نہ بیٹھا پایا تھا کہ آفتاب نکل آیا تو فجر کی نماز جو پڑھی تھی ہو گئی۔ یوں ہی اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کی وقت میں دونوں نمازوں کی گنجائش اس کے گمان میں نہیں ہے اور ظہر پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ گنجائش ہے تو ظہر جو ہے نہ ہوئی، فجر پڑھ کر پھر ظہر پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر فجر پڑھ کر ظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو فجر پڑھ کر ظہر شروع کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت کے مصنف ہیں حضرت علامہ مولانا امجد علی عظمیٰ، سنی، حنفی، رضوی اور قادری۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو نماز قضا کے متعلق مسائل عرض کیے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو اسی نماز قضا کے متعلق آئندہ مسائل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔